السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، تین خبریں ہیں، دو مسلم لیگ نون سے متعلق اور ایک جے یو آئی سے متعلق، جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ایک تو نون لیگ کے حوالے سے دو خبریں یہ ہیں۔ ایک تو پارلیمانی بورڈ قائم کیا ہے آزاد کشمیر کے عام انتخابات کے حوالے سے نون لیگ نے بھی۔ اس سے پہلے پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی پارلیمانی بورڈ اپنے قائم کر چکی ہیں، اور پارلیمانی بورڈ کا اجلاس کب ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے بتاؤں گا۔ اور آج مسلم لیگ نون نے پارلیمانی پارٹی، قومی اسمبلی میں جو پارلیمانی پارٹی ہے، اس کا بھی اجلاس بلا لیا ہے۔ نون لیگ نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ قومی اسمبلی کے اجلاس کا بائیکاٹ ختم کر کے اب قومی اسمبلی میں حکومتی جو آرڈیننسز جاری ہو رہے ہیں دھڑا دھڑ، ان کا راستہ روکنے کے لیے قرارداد قومی اسمبلی میں لائی جائے گی۔ اب نون لیگ کو قرارداد کے لیے کتنے ارکان کی تعداد درکار ہوگی، اور نون لیگ باقی جماعتوں کے ساتھ، اپوزیشن کے ساتھ کس طرح کوآرڈینیٹ کرے گی، اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ اور ایک خبر ہے جے یو آئی کے حوالے سے کہ جے یو آئی کی مرکزی مجلس شورا کا اجلاس بھی طلب کر لیا گیا ہے۔ پیپلز پارٹی کی جو سی ای سی ہونے جا رہی ہے 5 اپریل کو، میں نے ایک دو ویلاگ میں غلطی سے شاید 4 اپریل بول دیا تھا، لیکن 5 اپریل کو بلائی گئی ہے، اور اس سی ای سی کے بعد فوراً جے یو آئی کی مرکزی مجلس شورا کا اجلاس ہوگا 6 اپریل کو، جس میں جو صورتحال ابھی پی ڈی ایم کے حوالے سے، اپوزیشن جماعتوں کے حوالے سے، تحریک کے حوالے سے، اور نون لیگ اور اسپیشلی پیپلز پارٹی کے حوالے سے جو پیدا ہوئی ہے، سینٹ انتخابات، چیئرمین ڈپٹی چیئرمین کے معاملات جو گڑبڑ ہوئے ہیں، یا جو اپوزیشن لیڈر کا معاملہ ہے، ان تمام ایشوز پر ڈسکس کیا جائے گا، جائزہ لیا جائے گا، اور آئندہ کی حکمت عملی طے کی جائے گی کہ پی ڈی ایم کے حوالے سے کیا فیصلہ کرتی ہے جے یو آئی۔ ظاہر ہے پیپلز پارٹی نے بھی فیصلہ اپنا کرنا ہے، نون لیگ نے بھی اپنا فیصلہ کرنا ہے، اور جے یو آئی نے بھی۔ اسپیشلی یہ 3 بڑی جماعتیں ہیں۔ اس معاملے پر اوورال بات کروں گا آج کے ویلاگ میں، لیکن ڈیٹیل میں جاؤں تو اس سے پہلے ان دوستوں سے درخواست کروں گا جن دوستوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا یا چینل پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی جو اپڈیٹس ہیں پولیٹیکل، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں۔ اور اگر پروگرام اچھا لگے تو اس کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں، اور کمنٹس بھی کریں۔ لیکن ایک چیز میں جو نوٹ کر رہا تھا بہت عرصے سے، کہ میں یہی پروگرام فیس بک پر بھی اپلوڈ کر رہا ہوتا ہوں۔ بہت سارے دوست فیس بک پر دیکھ رہے ہوتے ہیں، یوٹیوب پر نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ فیس بک سے مجھے فیڈ بیک بھی بہت آتا ہے، میسیجز کر رہے ہوتے ہیں۔ شاکر سولنگی کے نام سے فیس بک ہے میرا، جس پر یہ ویلاگ وہاں پر بھی میں اپلوڈ کرتا ہوں ڈائریکٹ۔ لیکن فیس بک پہ بہت سارے دوستوں کو شاید یہ پتہ نہیں ہوگا، وہ بہت سارے شاید یہ بھی سمجھ رہے ہوں گے کہ میں فیس بک کے لیے کوئی ویلاگ کرتا ہوں۔ یہ ویلاگ میرا ویسے یوٹیوب کے لیے ہوتا ہے، اور فیس بک پہ جو دوست مجھے میرا ویلاگ سن رہے ہوتے ہیں یا پروگرام سن رہے ہوتے ہیں، اور یوٹیوب پر ان کو اگر نہیں پتہ تو یوٹیوب پر میرے چینل کا نام ہے SNN پاک، SNN یعنی سولنگی نیوز نیٹ ورک، پھر اسپیس دے کے پاک PAK، SNN پاک۔ تو SNN پاک کو میں سبسکرائب کرنے کی ریکویسٹ تو کرتا ہوں، لیکن فیس بک کے دوستوں کو نہیں پتہ ہوگا کہ نام تو لیتا نہیں ہوں SNN پاک کا، تو SNN پاک کا نام بھی آج لے رہا ہوں کہ یہ یوٹیوب چینل ہے میرا SNN پاک۔ اس کو بھی سبسکرائب کریں، اس کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جو فیس بک کے جو دوست جن کو نہیں پتہ، ان کے لیے یہ وضاحت کرنا میں نے ضروری سمجھا۔ اچھا، تو اب آتا ہوں مدعے پہ۔ 2 خبریں یہ ہیں نون لیگ کی کہ نون لیگ نے آزاد کشمیر کے جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں جولائی میں، اس کے لیے 17 رکنی پارلیمانی بورڈ قائم کیا ہے میاں نواز شریف نے۔ اس میں پارلیمانی بورڈ کا سربراہ جو ہیں بنائے گئے ہیں میاں شہباز شریف کو، اور اس میں راجہ فاروق حیدر، راجہ ظفر الحق، شاہد خاقان عباسی، پرویز رشید، خواجہ آصف، خواجہ سعد رفیق، سردار مہتاب عباسی،
اور باقی لوگ بھی بہت سارے اس میں شامل ہیں، لیکن دو اہم ترین لوگ اس میں شامل نہیں کیے گئے۔ کیا حکمت عملی ہے وہ نون لیگ میاں صاحب جانتے ہیں۔ احسن اقبال سیکرٹری جنرل ہیں مسلم لیگ نون کے، ان کو بھی شامل نہیں کیا گیا، اور مریم نواز کو بھی شامل نہیں کیا گیا پارلیمانی بورڈ میں۔ 17 رکنی پارلیمانی بورڈ ہے، یہ طارق عزیز ہمارے نون لیگ کور کرتے ہیں دنیا اخبار میں، انہوں نے اسٹوری یہ دی ہے اور میرے ساتھ بھی شیئر کی ہے۔ تو 17 رکنی پارلیمانی بورڈ کا اجلاس رواں ہفتے ہونے جا رہا ہے، اور سردار فاروق حیدر جو کے لیے کہا جا رہا ہے، جو آزاد کشمیر کے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے اپنے جو ارکان ہیں آزاد کشمیر میں، جو نون لیگ کے ارکان ہیں، ان سے پہلے ہی نواز شریف کے ساتھ وفاداری کا جو حلف ہے وہ لے رکھا ہے، اور جو پارلیمانی بورڈ کا اجلاس ہوگا رواں ہفتے، اس میں راجہ فاروق حیدر جو ارکان سے حلف لیا ہے وفاداری کا نواز شریف کے ساتھ، اس کے بارے میں بریف کریں گے پارلیمانی بورڈ کو، اور امیدواروں کے ناموں کا امیدواروں کا فیصلہ کیا جائے گا، ناموں کا تعین کیا جائے گا کہ ٹکٹیں کس کس کو دینی ہیں۔ نواز شریف سے وفاداری کا جو حلف لیا ہے اس میں ظاہر ہے یہی دیا ہے کہ کوئی لوٹا نہیں بنے گا، کوئی پارٹی نہیں چھوڑے گا، نواز شریف کے ساتھ دھوکہ نہیں کرے گا، نواز شریف کے ساتھ چلنا ہے، پی ایم ایل این کے ساتھ چلنا ہے، یہی حلف انہوں نے لیا ہے، لے رکھا ہے، اور اس کے بارے میں آگاہ کرے گا۔ یہ طارق عزیز نے یہ بتایا ہے۔ اس کے علاوہ پارلیمانی پارٹی جو آج جس کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، پارلیمنٹ ہاؤس میں یہ اجلاس ہوگا آج، نون لیگ کی پارلیمانی پارٹی کا، اس کی صدارت جو ہے شاہد خاقان عباسی کریں گے، اور احسن اقبال مشترکہ طور پر۔ پارلیمانی پارٹی اس لیے بلائی گئی ہے کہ نون لیگ نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ قومی اسمبلی کے اجلاسوں کا جو بائیکاٹ اپوزیشن نے بڑے عرصے سے بائیکاٹ کیا تھا کچھ عرصہ، اور پھر کچھ عرصہ اپوزیشن گئی بائیکاٹ ختم کر کے، تو اپوزیشن نے شور شرابہ، ہنگامہ اور احتجاج، واک آؤٹ، مختلف ایشوز پہ ظاہر ہے احتجاج، حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے یہ اپوزیشن نے واک آؤٹ ختم کیا تھا، بائیکاٹ ختم کیا تھا اجلاسوں کا۔ پوری جو اپوزیشن ہے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے یہ بائیکاٹ کیا گیا تھا۔ میاں افتخار پی ڈی ایم کے ترجمان، انہوں نے اناؤنس کیا تھا باضابطہ طور پر کہ پی ڈی ایم کی جماعتیں نہیں جایا کریں گی قومی اسمبلی کے اجلاسوں میں۔ اب نون لیگ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ نون لیگ نے بائیکاٹ ختم کر کے نون لیگ قومی اسمبلی میں جائے گی، اور ابھی جو ریسنٹلی آرڈیننسز جاری ہوئے ہیں اسٹیٹ بینک کے حوالے سے اور ٹیکس چھوٹ کے حوالے سے، تو اس کے حوالے سے ان آرڈیننسز کا راستہ روکنے کے لیے نون لیگ قومی اسمبلی میں جائے گی، اور جو آرڈیننسز جاری ہو چکے ہیں جن پر اپوزیشن کو اعتراضات ہیں، اپوزیشن سراپا احتجاج ہے، بیان بازی بھی اپوزیشن کی آئی ہے، پیپلز پارٹی بھی خود ان آرڈیننسز کے خلاف ہے، پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں خلاف ہیں۔ تو کیونکہ آرڈیننسز اسی لیے جاری ہوتے ہیں جب قومی اسمبلی یا پارلیمنٹ کے کسی بھی سیشن کا کوئی بھی سیشن نہ چل رہا ہو، اجلاس نہ چل رہا ہو، تو پھر ان کیس آف ایمرجنسی جب کوئی ہنگامی بنیادوں پر کوئی قانون سازی کے لیے کوئی قانون چاہیے تو وہ آرڈیننس جاری کیا جاتا ہے۔ پھر آرڈیننس کا مدت ہوتی ہے 120 دن کی، پھر قومی اسمبلی کا اجلاس جب آتا ہے تو اس میں پیش کیا جاتا ہے تاکہ اس آرڈیننس کو قانونی شکل دی جا سکے، اس کو منظوری دی جا سکے۔ کبھی کبھار بہت دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ آرڈیننس کی مدت ختم ہو جاتی ہے، لیپس ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ جاری کیا جاتا ہے، 3 مرتبہ جاری ہوتے ہیں آرڈیننسز۔ لیکن اپوزیشن کا پریشر ہمیشہ حکومتوں پہ یہ رہا ہے کہ جب آرڈیننس کی مدت ختم ہونے والی ہو تو قومی اسمبلی میں آرڈیننس کو اس سے پہلے پیش کیا جائے، یا آرڈیننس کی ایکسٹینشن کرائی جاتی ہے قومی اسمبلی سے، یا پھر اس کو قانونی شکل دے کر پراپرلی بل بنا کے قانون بنایا جاتا ہے، منظور کرایا جاتا ہے۔ تو یہ آرڈیننسز جو حکومت جاری کر رہی ہے، حکومت کو آپ کو یاد ہوگا وزیر اعظم عمران خان نے شروع میں کہا تھا
جب حکومت ان کو مل رہی تھی تو اس وقت کہا تھا کہ ہمارے پاس اکثریت نہیں ہے تو کیا ہوا، ہم یا اکثریت نہیں رہے گی تو نہیں ہوگی تو ہم آرڈیننسز کے ذریعے بھی حکومت چلا لیں گے، نظام چلا لیں گے، آرڈیننسز جاری کریں گے۔ تو یہ پہلے ہی ذہنی طور پر حکومت تیار ہو کر آئی تھی، وزیر اعظم تیار ہو کر آئے تھے کہ ہم نے آرڈیننسز کے ذریعے نظام چلانا ہے، لیکن اپوزیشن کو کبھی بھی ہم نے گھاس نہیں ڈالنی، اپوزیشن کے ساتھ ہم نے مذاکرات نہیں کرنے، ان کے ساتھ ان کی منت سماجت نہیں کرنی، پرواہ نہیں کرنی اپوزیشن کی، ہم نے آرڈیننسز جاری کرنے ہیں۔ تو یہ آرڈیننسز بہت سارے جاری کیے ہیں انہوں نے، ابھی ریسنٹلی جاری ہوئے ہیں۔ تو نون لیگ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ قومی اسمبلی میں جا کر قراردادیں پیش کی جائیں گی ان آرڈیننسز کو نامنظور کرنے کے لیے۔ ایسا ہوتا ہے، پہلے بھی ہوا ہے، سینٹ میں ہوا ہے کہ ایک آرڈیننس حکومت نے، نون لیگ کی حکومت نے جاری کیا تھا، مجھے یاد ہے، وہ شاید پی آئی اے کی نجکاری سے متعلق تھا یا اس طرح کا کوئی آرڈیننس تھا جو نون لیگ نے جاری کیا تھا، اور رضا ربانی اور باقی جو لوگ ہیں سینیٹرز ہیں پیپلز پارٹی کے، انہوں نے قرارداد سینٹ میں پیش کی تھی، اور یہ آرڈیننس نامنظور کرنے کی قرارداد تھی، اور وہ قرارداد پاس ہو گئی تھی، منظور ہو گئی تھی، اور آرڈیننس انہوں نے نامنظور کر دیا تھا۔ یعنی وہ پھر اس کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے جب ایک ایوان قرارداد منظور کر لے تو اسی طرح ہی نون لیگ نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ ہم قراردادیں پیش کریں گے اور ان کو نامنظور کرائیں گے، اور اس کے لیے 172 لوگوں کی سادہ اکثریت چاہیے ہوتی ہے آرڈیننس نامنظور کرنے کی، قرارداد منظور کرانے کے لیے۔ اپوزیشن کے پاس جو ٹوٹل ممبران کی تعداد ہے وہ 160-161 بنتی ہے۔ اب اپوزیشن کو مزید تقریباً 1 درجن 172 کے لیے 1 درجن مزید ارکان چاہیے، تو وہ حکومت کی طرف سے ہی ظاہر مل سکتے ہیں، لیکن وہ کس طرح ملیں گے؟ قرارداد منظور کرانے کے لیے، آرڈیننس مسترد کرانے کے لیے کیا لوگ ملیں گے؟ یوسف رضا گیلانی کے لیے تو مل گئے سینٹ میں سینیٹر بنانے کے لیے، کیونکہ بہت سارے لوگ ناراض تھے۔ جس طرح میں نے پہلے ایک ویلاگ میں ذکر کیا تھا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے حوالے سے جو اعتراضات آئے کہ بھئی اگر گیلانی کو قومی اسمبلی میں حکومتی ارکان ووٹ دیں تو وہ غلط کیسے ہے؟ اگر سینٹ میں 3 ارکان نے یوسف رضا گیلانی کو اپوزیشن لیڈر کے لیے، جو بی اے پی کے 3 ارکان نے ووٹ دیا، یعنی حکومت کے ارکان نے، تو وہ غلط ہے، تو پھر قومی اسمبلی میں جو گیلانی کو ووٹ پڑے تھے حکومتی ارکان کے، تو وہ غلط کیسے نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ یہ نون لیگ کے حوالے سے پیپلز پارٹی نے اعتراض کیا تھا۔ تو وہ یہ اپنا قومی اسمبلی اور سینٹ میں جو ووٹ پڑے ہیں گیلانی کو، یہ الگ الگ ان کی حیثیت ہے میری نظر میں، کیونکہ قومی اسمبلی میں جو ارکان جنہوں نے ووٹ دیے ہیں یوسف رضا گیلانی کو حکومت کے خلاف، اس سے پہلے ہم نے پتہ نہیں کتنے ویلاگ کیے جن میں ہم نے بتایا کہ بھائی حکومت کے 22 تقریباً کوئی 24 تک بھی بتایا جا رہا تھا کہ ارکان جو ہیں حکومت سے ناراض ہیں، وہ حکومت کو ووٹ نہیں دینا چاہیں گے اس سینٹ کے الیکشن میں، ایسا نظر آ رہا تھا۔ تو وہ ناراض ارکان تھے، یہ ناراض ارکان نہیں تھے جو بی اے پی کے یوسف رضا گیلانی کو دیے گئے، یہ دیے گئے ہیں۔ جس طرح کہتے ہیں نا، نیت کا پتہ چلتا ہے، ووٹر نے کس کو ووٹ دینا چاہا ہے۔ یہ جو گیلانی کی 7 ووٹ مسترد ہوئے، اس پر بھی یہ بحث چل رہی تھی کہ بھائی ووٹر کی عدالت نیت دیکھے کہ یہ تو عدالت نے چلیں واپس کر دیا پارلیمان کا ایشو ہونے کی وجہ سے، لیکن اگر عدالت میں ڈسکشن چلے گی تو یہ چیز آئے گی سامنے کہ بھائی ووٹر کی نیت دیکھی جائے گی کہ ووٹر نے کس کو ووٹ دینا چاہا ہے۔ اگر نیت جس امیدوار کے بارے میں کلیئر ہو جائے گی تو فیصلہ اس کے حق میں آ سکتا ہے۔ تو یہاں بھی نیت کا مسئلہ ہے۔ یوسف رضا گیلانی کو سینٹ میں جو 3 ووٹ ملے بی اے پی کے، وہ کیسے ملے؟ وہ پتہ چلے گا کہ بھئی وہ دلوائے گئے ہیں یا وہ ناراض حکومتی ارکان تھے، اپنی مرضی سے رضا خوشی سے آئے ہیں،
یا مینیج کیے گئے ہیں، حکومت نے ان کو فیسلیٹیٹ کرنا چاہا ہے یوسف رضا گیلانی کو، یا چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے فیسلیٹیٹ کرنا چاہا ہے، کس کے کہنے پر چاہا ہے، تو یہ ساری چیزیں پتہ چل جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ سمجھ بھی رہے ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں بغیر کہے پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی یہ کیسے ہوا۔ تو یہ بھی قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں کلیئر چیزیں پڑی ہیں۔ قومی اسمبلی میں لوگ ناراض تھے، اس لیے گیلانی کو ووٹ دیے۔ سینٹ میں مینیج کیے گئے اپوزیشن کو توڑنے کے لیے، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو توڑنے کے لیے، اور پیپلز پارٹی اس میں ظاہر ہے اعلی کار بنی اسٹیبلشمنٹ کی، یا ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کی کہیں گے، تو اسی لیے ان ووٹوں میں فرق ہے۔ تو اب بہرحال نون لیگ قومی اسمبلی میں قراردادیں پیش کرے گی، تو اس کے لیے 1 درجن لوگ کس طرح مینیج ہوں گے، یہ تو جب قرارداد آئے گی تو تب پتہ چلے گا۔ لیکن ایک بات ضرور اس میں اچھی ہوگی کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو دور ہوئی ہیں ابھی، ان کی قربت پھر سے بڑھے گی۔ جب یہ قراردادیں آئیں گی، قراردادیں منظور اگر دونوں کر لیتے ہیں، تو یہ پھر تھوڑی سی ہم آہنگی ان کی پارلیمنٹ کے اندر کم از کم بڑھے گی۔ اچھا، اس کے علاوہ جے یو آئی نے جو تیسری خبر ہے، جے یو آئی نے اپنی پارٹی کا مرکزی جو مجلس شورا کا اجلاس ہے 6 اپریل کو بلا لیا ہے۔ 5 اپریل کو پیپلز پارٹی کی سی ای سی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، جس میں پیپلز پارٹی استعفوں سے متعلق اپنا حتمی فیصلہ کرے گی، سی ای سی کے سامنے رکھے گی معاملات، اور اس کے بعد پی ڈی ایم کو بتائیں گے، جواب دیں گے، مولانا کو بتائیں گے، انفارم کریں گے کہ ہماری سی ای سی نے کیا فیصلہ کیا ہے۔ مولانا نے پھر 6 کو یعنی دوسرے دن پر اسلام آباد میں ہی شورا کا، اپنی جے یو آئی کے شورا کا اجلاس بلا لیا ہے، اور اس میں صوبائی اور مرکزی جو پارلیمانی پارٹی کے جو لیڈران ہیں وہ بھی اس میں شرکت کریں گے۔ اور اس میں ایک تو پی ڈی ایم کے حوالے سے جو ابھی تک صورتحال پیدا ہوئی ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان، یا یوسف رضا گیلانی کو اپوزیشن لیڈر بننے کے حوالے سے، یا سینٹ میں جو انتخابات ہوئے، یوسف رضا گیلانی بھی ہار گئے، مولانا عبدالغفور حیدری بھی ہار گئے، کیسے ہار گئے، اور جو 7 ووٹ مسترد ہوئے، یا مولانا عبدالغفور حیدری کو 5 ووٹ نہیں پڑے جو گیلانی صاحب کو پڑے، ان تمام ایشوز پر ڈسکس کیا جائے گا، ان کا جائزہ لیا جائے گا، اور آئندہ کے لیے، اور پیپلز پارٹی نے اور نون لیگ نے یہ جو ہوا ہے گیلانی صاحب کا معاملہ، اس کا بھی جائزہ لیا جائے گا، اور آئندہ کا لائحہ عمل طے کیا جائے گا کہ آگے کیا کرنا چاہیے۔ جے یو آئی کو، پی ڈی ایم کو برقرار رکھ کر قیادت مولانا مزید آگے چلائیں، تحریک کس طرح چل سکتی ہے ان کے ساتھ، اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ۔ مولانا تو اپنی تحریک میں ہیں، 2018 سے ہیں، مولانا کی جماعت بھی ہے، بڑے بڑے جلسے، ملین مارچ وغیرہ کر چکے ہیں، لیکن اپوزیشن کے ساتھ تحریک چلانی ہے یا اپنی الگ تحریک جاری رکھنی ہے، کیا کرنا ہے، یہ سارا شورا میں ڈسکس کیا جائے گا۔ اس حوالے سے مزید جو بھی اپڈیٹ آئے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔